الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جن بچوں کا آج ختم قرآن ہوا ان بچوں کو، بچوں کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے ہزاروں بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ اس خزانے کو، اس دولت کو، ان بچوں کو، بچوں کے ماں باپ کو آئندہ کی زندگی میں مستقل سنبھال کر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت مفتی صاحب کی موجودگی میں میرے جیسے طالب علم کا بیٹھ کر کچھ باتیں عرض کرنا یقیناً بے ادبی ہے، لیکن چونکہ موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے اور جناب مولانا الیاس صاحب کا پرزور اصرار تھا بھی اور ہے بھی. ایک موضوع انہوں نے میرے ذمہ لگایا تھا، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے وہ موضوع بڑا وقت چاہتا ہے اور وہ بڑی توجہ چاہتا ہے. میں اس طرف تو نہیں جانا چاہوں گا، البتہ ایک سیدھا سادھا جو میری بات آپ کو سمجھ آ سکے اور میں آپ کو سمجھا سکوں. دعا کریں کہ اللہ اپنی رضا کے لیے کچھ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق بخشے. کسی انہونی چیز کا نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جانا اس کو معجزہ کہتے ہیں. میرے اور آپ کی زبان میں معجزے کا معنی یہ کہ جس چیز کو ظاہر کرنے سے دنیا عاجز ہو
اور وہ چیز نبی اور رسول کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کسی ولی کے ہاتھ پر، کسی عالم، کسی بزرگ کے ہاتھ پر کسی انہونی چیز کا ظاہر ہو جانا جو دوسرے لوگ پیش نہ کر سکیں، اسے معجزہ تو نہیں کہا جاتا، اس کو کرامت کہا جاتا۔ لیکن ان دونوں میں ایک بات مشترک ہے، وہ یہ کہ معجزہ بھی اس کی طرف سے ہوتا ہے اور کرامت بھی، زور سے بولو، اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ معجزے میں نبی کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا، کرامت میں ولی کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ نبی کبھی معجزہ مانگتا ہے، کبھی اسے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ولی بھی کبھی کرامت اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ پاک اپنی قدرت سے اس کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی معاشرے سے تنگ آیا ہوا ولی بھی اگر اللہ سے معجزہ مانگ لے تو اللہ دے دے، کرامت مانگ لے تو اللہ دے دیتے۔ معجزے پر ایمان رکھنا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے اور کرامت پر بھی مسلمان کا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ معجزے کا انکار کر دیں تو بھی ہم ایمان سے چلے جاتے ہیں، کرامت کا انکار کر دیں تو بھی ایمان سے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ دونوں کے اندر میرے اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ ان کا انکار کر دینا گویا کہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کا انکار کر دینا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 3500 کے قریب معجزات دیے۔ کسی نبی کو ایک معجزہ ملا، کسی کو 2 ملے، کسی کو 3 ملے، کسی کو ملے بھی نہیں۔ مستقل کتابیں اس پہ تحریر کی گئیں جن میں لکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کم از کم 3500 معجزات عطا فرمائے۔ میں اس سے بھی آگے بات کرتا ہوں، علماء کی موجودگی میں انشاءاللہ بات میری غلط نہیں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو کسی تعداد میں، کسی حد میں قید نہیں کیا جا سکتا، بلکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی معجزہ تھی۔ وہ زندگی نبوت سے پہلے کی ہو تو بھی معجزہ ہے، نبوت کے بعد کی ہو تو بھی معجزہ ہے، مدینے کی ہو تو بھی معجزہ۔ اور میں اگلی بات بھی کہوں تو غلط نہیں ہوں گا کہ آج روضہ پاک کے اندر ہیں تو بھی وہ زندگی بھی معجزہ، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن بھی معجزات ہوں گے، اور جس دن امت گناہگار کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے تو بھی معجزات ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی 40 سال کی ہے۔ کتنی ہے؟ زور سے کہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تاج نبوت اور تاج رسالت رکھا گیا، خیریت تو ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تاج نبوت اور تاج رسالت رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ او یارو زور سے بولو، اتنا جاننا تو ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ گھر بیٹھتے ہو دعویٰ کرتے ہو جتنے مسئلے اسی جاننے ہیں، مولوی بھی نہیں جاننے ہے، مولوی سارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کتنی ہے؟ جب اللہ نے تاج نبوت آپ کے سر پہ رکھا، تاج رسالت سر پہ رکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مکے والوں کے سامنے پہلے کلمہ نہیں رکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے سامنے پہلے قرآن نہیں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے سامنے پہلے اللہ کا نام نہیں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے سامنے پہلے توحید نہیں رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے سامنے نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی رکھی۔ آج میں اپنی زندگی لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتا، اگر ناراض نہ ہو تو مفتی صاحب بھی اپنی زندگی لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے، آپ کا بڑے سے بڑا پیر و مرشد بھی اپنی زندگی آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ ہر کوئی یوں کہے گا کہ بھائی جو میں کہتا ہوں وہ کرنا ہے، جو میں کرتا ہوں وہ نہیں کرنا، یہ میری زندگی ہے، اور میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں جو میں کرتا ہوں وہ نہیں کرنا، جو میں کہتا ہوں وہ کرنا، اس لیے کہ کہنے میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، کرنے میں بھی کمزور ہوں، اور مفتی صاحب بھی کہیں گے کہ کہنے میں ذمہ دار ہوں لیکن کرنے میں بھی کمزور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکے والوں کے سامنے اپنی زندگی پیش کی۔ کوہ صفا پہ اہل مکہ کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے سے پہلے جو بات کہی، فرمایا مکے والو 40 سال کی زندگی میں نے تمہارے اندر رہ کے گزاری ہے، بچپن بھی گزارا ہے، لڑکپن بھی گزارا ہے، جوانی بھی گزاری ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ انہی الفاظ پر سارے معجزات کو انسان قربان کر سکتا۔ تم نے مجھے رات کو بھی دیکھا ہے، دن کو بھی دیکھا، تنہا بھی دیکھا ہے، مجلس میں بھی دیکھا ہے، تجارت کرتے بھی دیکھا ہے، کاروبار کرتے بھی دیکھا ہے، شادیاں کرتے بھی دیکھا ہے، بچوں کو پالتے بھی دیکھا ہے، میری جوانی کو بھی دیکھا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ بلکہ حضرت مفتی صاحب کی موجودگی میں بات کہوں تو انشاءاللہ تصدیق ہو جائے گی کہ 1,24,000 یا 40,000 کسی نبی نے اپنی امت کے سامنے اس طرح دعوے سے اپنی زندگی کو پیش نہیں کیا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے سے اپنی زندگی کو پیش کیا۔ میں اگلے دن چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک بات سمجھا رہا تھا تو بچے بھی جس طریقے سے سمجھتے ہیں، اپنے مدرسے میں بچوں کو بٹھا کر کہا کہ آؤ میں تمہیں آج ایسے انسان کی زندگی سناتا ہوں جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آؤ میں آج آپ کو ایسے آدمی کی کہانی سناتا ہوں جس نے پوری زندگی میں کسی سے دھوکہ نہیں کیا، آج میں آپ کو ایسے انسان کی زندگی سناتا ہوں جس نے پوری زندگی کبھی کسی کو گالی نہیں، بلکہ جس نے گالیاں دی ان کو بھی دعا دیتے، جس نے پتھر مارے ان کو بھی دعا دیتے، جس نے راستے میں کانٹے بچھائے ان کو بھی دعا دیتے، بلکہ مورخین نے لکھا ہے، سب کہو سبحان اللہ، ایک بڑھیا عورت مدینے کے بازار میں گئی، دکان پہ شاپنگ کرتی ہے، سامان زیادہ ہو گیا، اٹھا سکتی نہیں، مدینے کی گلی میں مزدور ڈھونڈ رہی ہے، اور اس بڑھیا کا گاؤں مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر، دوپہر کا وقت، مدینے کی گرمی کا موسم، بڑھیا نظریں ادھر بھی دوڑاتی ہے ادھر بھی دوڑاتی ہے، کوئی مزدور مل جائے، مزدور نہیں ملا، اچانک بڑھیا کی نظروں کے سامنے آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ زور سے کہتے آؤ بخیلی نہیں کرنی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت والو تمہارے ہاں کنجوس بخیل وہ ہوگا جو مانگنے والے کو خیرات نہ دے، میرے دل سے پوچھو تو میں کہتا ہوں بخیل وہ ہے جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑے۔ زور سے، اس لیے کہ کل فتوے نہیں لگاتے پھرنا، قاری صاحب آئے تھے وہابی ہیں درود نہیں پڑھتے۔ ہاں میرے آقا تشریف لائے، کہو سبحان اللہ۔ بڑھیا کو پریشان دیکھا، کہا اماں کیوں پریشان ہے؟ عرض کرتی ہے بیٹا میں تجھے جانتی نہیں، مجھے مزدور کی ضرورت ہے۔ کہا اماں میں مزدور ہوں۔ بڑھیا نے کہا بیٹا میرا سامان اٹھاؤ۔ میرے آقا کندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ مدینے سے باہر اماں تیرا گاؤں کون سا؟ کہا بیٹا فلانا۔ دھوپ میں نبوت چل رہی ہے، کہو سبحان اللہ۔ بڑھیا چل رہی ہے، کہو سبحان اللہ۔ راستے میں جاتے جاتے بڑھیا کہتی ہے بیٹا لگتا ہے کسی اچھے خاندان کا ہے، لگتا ہے تیرا ماں باپ بڑا اچھا ہے، تیرے بول بڑے اچھے ہیں، تیری چال بڑی اچھی ہے، تیری ڈھال بڑی اچھی ہے، تیری زلفیں بڑی اچھی ہیں، تیرا متھا بڑا اچھا ہے، تیرا ناک بڑا اچھا ہے، تیرا چہرہ بڑا اچھا ہے۔ ادھر سے آواز آتی ہے بڑھیا تیرے کہنے کی ضرورت نہیں، میں نے اس سے اچھا بنایا بھی کوئی نہیں۔ اماں کہتی ہے بیٹا چلتے چلتے نصیحت کروں۔ میرے آقا کان کھڑا کر کے کہتے ہیں اماں کہو۔ بڑھیا کہتی ہے بیٹا سنا ہے مدینے میں ایک جوان آیا ہے جس کا نام محمد ہے۔ زور سے ذرا۔ اس کے نزدیک نہ جانا، اس کی باتیں نہ سننا۔ اماں وہ کیوں؟ کہنے لگی وہ کہتا ہے سب کو چھوڑو ایک سے رشتہ جوڑو۔ وہ کہتا ہے کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والا ایک ہے۔ ہمارے باپ دادا یہ سب کچھ کرتے رہے، بھلا باپ دادے کی چھوڑ کر ایک کی بات کو کیسے مانے؟ بیٹا میری بات سن رہا ہے نا؟ آقا فرماتے اماں میں سن رہا ہوں۔ جب بڑھیا کا گھر قریب آیا، بڑھیا گھر گئی، میرے آقا نے سامان رکھا، ارشاد فرمایا اماں میں جاؤں۔ بڑھیا بیٹی کو آواز دے کے کہتی ہے بیٹا ٹھنڈا پانی لے آؤ، یہ میرا سامان اٹھا کے آیا ہے، ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ میرے آقا نے پانی پیا، وہ مزدوری دینے لگی، میرے آقا نے مزدوری لینے سے انکار کیا۔ جب چلنے لگے ہانگ کانگ والو، بڑھیا کہتی ہے بیٹا صدقے جاؤں، جاتے جاتے نام تو بتاتا جا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جاتے جاتے نام تو بتاتا جا، تیرا نام کیا ہے؟ یہی بڑھیا سارے راستے گالیاں دیتی آئی، روکتی آئی، پریشان کرتی آئی، لیکن اب جب پوچھا تیرا نام کیا، میرا آقا نے کہا محمد الرسول اللہ۔ کیا گزرا ہوگا بڑھیا کے وجود پر، بڑھیا کی جان پر، بڑھیا کے جسم پر، لیکن جیسے ہی نام سنا میرے آقا نے جانے کو رخ پھیرا، بڑھیا نے دامن دونوں ہاتھوں سے پکڑا، کہا پھر جاتا جاتا اپنا درس اور سبق سناتا جا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مکے والو، 40 سال کی زندگی میں نے تمہارے اندر رہ کر گزاری ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ ابو لہب بھی بولا، اتباع طیبہ بھی بولا، شیبہ بھی بولا، ابو جہل بھی بولا، تیرے جیسا نوجوان سچ کہنے والا، سچ بولنے والا آج تک ہم نے دیکھا نہیں۔ اب پھر میرے آقا نے دوسری بات کہی، یہ بھی اپنی زندگی پیش کر، اگر میں یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر موجود ہے جو ابھی مکے پہ حملہ کرنے والا ہے، تم میری بات سن کر یقین کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ابو جہل بولا، ابو لہب بولا، اے محمد، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آنکھ دیکھ لے تو بھی دھوکا ہو سکتا ہے، لیکن تیری زبان سے جو نکلے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم تیرے کہنے سے یقین کرتے ہیں دشمن ہوگا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی زندگی پیش کر کے بات پکی کرائی، اب کہا قولوا لا الہ، پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں کہتا ہوں 3,500 نہیں بلکہ میرے پاک نبی کی تو 63 سال کی پوری زندگی ہی معجزہ۔ جو کچھ یہاں سے نکلا وہ بھی معجزہ ہے۔ میری طرف دیکھتے ہیں نا، جو کچھ یہاں سے نکلا، کبھی پانی نکلا، کبھی کھانے میں برکت چلی گئی، کبھی یوں کیا وہ چمکنے والا آسمان پہ کھیلنے لگ گیا، کہو سبحان اللہ۔ ادھر اشارہ کیا تو یوں چل دیا، ادھر اشارہ کیا تو یوں چل دیا۔ یہاں سے جو کچھ نکلا، زور سے بولو، وہ بھی اس لیے کہ زبان نبی کی ہوتی ہے، بات کرنے والا تو خدا ہوتا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے بھائی، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، ساری حرکت طاقت اندر خدا کی ہوتی ہے، زبان نبی کی ہوتی ہے۔ بولنے والا یہ میں نہیں کہتا، یہ تو قرآن کہتا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے میرا سوہنا نبی، یہ تیری بیعت نہیں کر رہے، یہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ہے کوئی ہو جا ہاتھ دنیا میں کہ جس ہاتھ کو اللہ کہے یہ میرا ہاتھ؟ پھر میں اگر تفصیل میں چلا جاؤں تو وقت بڑھ، ہاتھ میں انگلیاں بھی ہیں، لکیریں بھی ہیں، لینے بھی ہیں، ہتھیلی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ پورے کا پورا اللہ کہتے ہیں میرے نبی ویکھن وچ تیری بیعت ہے، اصل میں تو میری بیعت ہے۔ پھر ساتھ ہی کہہ دیا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تیرا اور ان کا ہاتھ صرف نہیں، ان کے اوپر میرا بھی ہاتھ، میرا بھی ہاتھ۔ اور کہیں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 موقع ملتے ہیں جو مفسرین نے لکھے، وما رمیت اذ رمیت۔ ہجرت والی رات گھر سے نکلنے لگے، باہر 70 نوجوان تلواریں لے کے کھڑا ہے کہ آج ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینا۔ آپ نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، پھر آتے ہیں، نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ باہر تو ننگی تلواریں ہیں، کہا میرا نبی وما رمیت اذ رمیت، ایک مٹھی مٹی کی گھر سے لے لو، ہتھیلی میں ڈالو، میرا نام لو۔ لوگ کہیں گے ہتھیلی آپ کی ہے، میں کہتا ہوں میری ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ پھینک رہا تھا۔
اور ایک بات دوسری ہے، میں کہہ دیتا ہوں، ناراض نہیں ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے تشریف لے گئے، آپ خچر پہ سوار تھے. کس پہ؟ تسی کدے خچر تے سوار ہوئے ہو؟ آج کل کسی بندے سے گدھے پہ سوار ہو جاؤ تو کہتا ہے عیب ہے. اچھا لگوں گا؟ خچر پہ سوار ہو جاؤ اچھا لگوں گا؟ بھائی سوار کرانا ہے تو مرسڈیز پہ کراؤ. بہت ہی زیادہ شوق ہے تو کوئی فرسٹ کلاس یا بزنس کلاس کا ٹکٹ لے دو 380 میں، ہم آسٹریلیا چلے جائیں. یہ گدھے اور خچر بھی کچھ سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے. بلکہ اگر مفتی صاحب بیٹھے ہیں، حدیث میں سنا دیتا ہوں، آتا ہے کہ ایک گدھا ایک خچر حضور کے پاس آیا، پتہ نہیں کہاں سے بھاگتا ہوا، آ کے دربار رسالت کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا اور دروازے کو ٹکرے مارتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال دیکھو باہر کون ہے. حضرت بلال باہر نکلے تو خچر کھڑا. حضرت بلال کہتی ہیں یا رسول اللہ بندہ تو کوئی نہیں، خچر کھڑا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے آئے. خچر کی جان پہ ہاتھ نبوت والا رکھا، کہا کو بات کرنا چاہتے ہو؟ او میرا نبی وہ ہے جو جانوروں کی زبان بھی جانتا تھا. کہو سبحان اللہ. یہ ایسے ہی آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں نبی کے علم کو نہیں مانتے. او بھائی میرا پاک نبی تو خچر کی زبان بھی جانتے تھے. وہ اپنی زبان میں کہتا ہے جو حدیث میں الفاظ ہیں، یا رسول اللہ. معلوم ہوتا ہے یہ میرا پاک نبی صرف انسانوں کا نبی نہیں، یہ خچروں کا بھی نبی تھا. او کہہ دو سبحان اللہ. یہ صرف تمہارے نبی نہیں تھے، یہ چائنیز کے بھی نبی تھے، ان کا بھی خیال رکھا کرو. اپنی زبان میں کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس خاندان کے بڑے خچروں پر اللہ کے بڑے نبیوں نے سواری کی. میرا کوئی دادا پر دادا ابراہیم علیہ السلام کی سواری بنا. میں ملک شام میں تھا، میرے کانوں میں آواز آئی کہ اللہ کے رسول مدینے میں آئے. میں شام سے بھاگتا ہوا سینکڑوں میل کا سفر کر کے آپ کی زیارت کرنے بھی آیا ہوں اور آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں مجھے اپنی خدمت کے لیے رکھ لو. میرے سے اچھی آپ کو سواری کوئی نہیں ملے گی اور آپ سے اچھا مجھے سوار کوئی نہیں ملے گا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اس خچر کا نام رکھا. کہا بلال آج کے بعد مدینے کی گلیوں میں اس کو یافور کہنا. حدیث میں آتا ہے حضرت بلال کبھی حضور کی خدمت میں موجود نہ ہوتے، اللہ کے پاک نبی کو کسی کو بلانا پڑ جاتا، اس یافور خچر کو کہتے جا میرے فلانے صحابی کو بلا کے لے آ. اللہ کی قسم ہے وہ ہم سے بھی زیادہ نبی کا مقام جانتا تھا، ہمارے پیروں سے بھی زیادہ نبی کا مقام جانتا تھا، انسانوں سے بھی زیادہ نبی کا مقام جانتا تھا. حضور کے کہنے کی دیر ہوتی تھی، رفتار سے بھاگتا ہوا اس صحابی کے گھر کے دروازے پہ جا کر 2-3 زور سے ٹکریں مارتا تھا. صحابی سمجھ جاتے تھے یافور آیا ہے اور دربار رسالت میں بلایا گیا ہے، بس اس کے آنے کی دیر تھی. صحابی تیار ہو کر دربار رسالت میں پہنچ جاتے تھے.
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والخیلا والبغالا، گدھے اور خچر اور گھوڑے، لترکبوہا، ان کو ہم نے تمہاری سواری کے لیے بنایا ہے، وزینہ، اور زیب و زینت کے لیے بنایا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایک وقت آئے گا تمہاری سواری کے ایسے ذریعے بنائیں گے جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے مکے سے نکلے، 10,000 صحابہ تھے۔ کتنے؟ 10,000۔ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ سورہ توبہ 10واں سپارہ، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، تھکے تو نہیں؟ بھائی بھوک لگی نہیں؟ بس آج ہمارے چیئرمین صاحب نے آرڈر کر دیا، بھائی ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، 10,000 لشکر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ سوار ہیں، 10,000 کا لشکر میرے پاک نبی کے ساتھ ہے۔ راستے میں صحابہ سوچتے ہیں آج تو ہم 10,000 ہیں، 313 تھے، اتنے تھے تو ہم نے یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا، آج 10,000 ہیں، آج تو گاجر مولی کی طرح کافروں کو ٹوٹ پھوٹ کے رکھ دیں گے، توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے۔ اللہ کو بات پسند نہیں ہے۔ کہا کہ مومن ہمیشہ اس کی طرف دیکھتا ہے، نہ کثرت کو دیکھتا ہے، نہ ہتھیار کو دیکھتا ہے، نہ بم کو دیکھتا ہے، مومن تو اس کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ غزوہ حنین میں بنو ثقیف سے وہ جو مارکا تھا، یہ سارے طائف والے لوگ تھے، وہ تیر انداز پورے عرب میں سب سے زیادہ ماہر تھے، انہوں نے پہاڑوں میں تیر انداز کھڑے کر دیے، یہ 10,000 کا لشکر جا رہا ہے، جیسے ہی میدان میں پہنچا چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی مہار بتا دوں، حضرت ابو سفیان کے ہاتھ میں، جن کو آج تک امت کافر کہتی پھر رہی۔ بھائی وہ یزید کے ابا تھے تو ان کا کیا قصور ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافر تھا تو ایمان سے کو، کیا ہم حضرت نوح علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کر دیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا ابا جو کافر تھا تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کر دیں؟ قصور صرف اتنا ہے کہ وہ حضرت معاویہ کا ابا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی مہار حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ۔ مجھے ایک دن ایک آدمی کہتا ہے قاری صاحب آپ نے اتنا سال ہو گئے مسئلے کرتے کرتے، آپ نے کبھی نائیوں کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں کیا کہ نائی کون ہوتے ہیں؟ ہمارے لوگ بھی تماشے لگاتے ہیں ہمارے ساتھ، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تقریر سننے کون آتا ہے، مزے لینے کون آتا ہے، تقریر سننے۔ کہتا ہے جی آپ نے 25-26 سال ہو گئے ہانگ کانگ میں، آپ نے کبھی کوئی نائیوں کے بارے میں بات نہیں کی۔ میں نے کہا بھی تم چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ جی میں نائی ہوں، کو 12:30 بھی جمعے والے دن دسو نا جی، کوئی نائیاں دا بھی وڈا گزرے ہے۔ ہائے، حضرت امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائی تھے، آپ کی حجامت کیا کرتے تھے، تیرے محلے کا نائی تجھے بڑا پیارا ہے، جو نبی کے بال کاٹتا رہا تو اس کو کافر کہتا، پھر قیامت کے دن تجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اکثر موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اس طرح پھیرنے والے حضرت امیر معاویہ ہوتے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ، توبہ کرنا، آج کے بعد حضرت امیر معاویہ کو کچھ نہ کہنا، یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، پتہ نہیں
اچھا، کوئی مسلمان ہے مجھے بتا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی تھی، ان کا نام کیا تھا جو حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. ایمان والوں کے لیے نبی ان کی جانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور نبی کے بستر پہ آنے والیاں نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. جس ماں کی کوکھ سے جنم لیتے ہو اس کے جوتوں کا بھی خیال کرتے ہو، کپڑوں کا بھی خیال کرتے ہو، روٹی کا بھی خیال کرتے ہو، پانی کا بھی خیال کرتے ہو، مہینے کے بعد ڈراب بھی بیچتے ہو، چیک بھی بیچتے ہو، اماں کے پاس موبائل نہ ہو تو موبائل بھی دیتے ہو، گھر میں ٹی وی نہ ہو تو اماں کو ٹی وی بھی لگا دیتے ہو، اماں کے لیے گاڑیوں کا بندوبست بھی کرتے ہو. کرو، جائز ہے، حکم ہے، اولاد پر ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن یہ وہ ماں ہے جس کی کوکھ سے تم جنم لیتے ہو. نبی کی بیوی تمہاری وہ ماں ہے جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ تمہاری ماں ہے. حضرت ام حبیبہ، کہو زور سے، حضرت ام حبیبہ یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، میرے پاک نبی کی گھر والی ہے، اور قرآن انہی کے بارے میں کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور کہیں اللہ کہتے ہیں یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. او میرے نبی کے گھر آنے والی ہو، تواڈے کولو چنگی کوئی عورت میں دنیا وچ بڑائی نہیں. حضرت ابو سفیان کے ہاتھ میں مہر تھی، ساتھ حضرت ابو سفیان تھے، ساتھ حضرت عباس تھے. حضرت عباس کو جانتے ہو؟ کون تھے؟ اچھا، کوئی ہے مسلمان جو بتائے مجھے کھڑا ہو کہ حضور کے چاچے کتنے تھے؟ تواڈے چاچے کتنے ہیں؟ تواڈیاں پھپھیاں مامے ماسیاں کتنیاں ہیں؟ سارے نو یاد ہیں. نبی کے چاچے کتنے تھے؟ سبحان اللہ. یار تو ہیں تبلیغی جماعت والا اس لیے میں چپ کر گیا ہوں، کوئی اور. اچھا، ان 10 میں سے ایمان حضور کے کتنے چاچا لائے؟ سبحان اللہ. حضرت عباس تھے حضور کے چاچا تھے. حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے، کہو سبحان اللہ. تیروں کی بارش ہوئی، سوائے ان 3-4 کے باقی سارے میدان چھوڑ کے بھاگے، صرف یہ کھڑے. ایسی مہار قابو کر کے پکڑی ہوئی تھی نبی کے خچر کی کہ دشمن کا تیر آیا اور حضرت ابو سفیان کی آنکھ میں جا لگا. آنکھ ضائع ہو گئی. رحمت والے نبی نے زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہا اگر چاہتے ہو تو تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے یا بدلے میں جنت چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آنکھ نہیں چاہیے، اب تو جنت چاہیے. ایک اور گزرے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی، میدان احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ان کی آنکھ ضائع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیروں کی بارش میں آ کے کھڑے ہو گئے، تیر لگا، پوری آنکھ ایسے آ گئی.
ہتھیلی پہ سنبھالے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، عرض کی اللہ کے رسول، میرے رحمت والے نبی نے کہا آنکھ چاہیے جنت چاہیے؟ سیانے بڑے تھے، کہا آنکھ بھی چاہیے جنت بھی چاہیے۔ آپ لوگوں کے لیے خوش ہو جائیں گے۔ کہا کہ بھائی آنکھ بھی چاہیے؟ عرض کی اللہ کے رسول، میری بیوی ہے، مجھے بڑی پیاری ہے، اگر یہ آنکھ نہ ہوئی ایسا نہ ہو گھر جاؤں نفرت سے منہ پھیر لے، محبت کا تقاضا ہے، جیسے آیا تھا ایسے ہی جاؤں، آنکھ سلامت ہو، مجھے بیوی دیکھ کے خوش ہو جائے۔ ایسے بنا کرو تم بھی گھر جاؤ تو بیویاں دیکھ کے تمہیں خوش ہو جایا کریں۔ باہر تسی ہس دے ہو تے گھر جاندے ہو تے چنگیز خان۔ او بھائی ہم لوگوں سے کہتے ہیں گھر بھی ہسو، نہیں جی روب رہتا ہے۔ حالانکہ ایمان والوں ناراض نہ ہونا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، میں تم سب سے اچھا ہوں اس لیے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہاتھ میں یہ معجزہ دیکھ، آنکھ رکھی حضرت قتادہ کی، نبوت والی انگلیوں سے اٹھائی، کہا ایسے کرو، دنیا میں آج تک ایسا آپریشن نہیں سنا ہوگا، نہ کوئی دیکھا ہوگا، ڈاکٹر تو ہزاروں وولٹ کے بلب لگا کے آنکھوں کا آپریشن کرتے ہیں، نہ جانے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا حکیم، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت قتادہ سے کہتے ہیں ایسے کرو، حضرت قتادہ ایسے کرتے ہیں، میرے پاک نبی خود اٹھا کر اس کی آنکھوں میں رکھ دیتے ہیں، میرا اللہ ایسا ٹانکا لگا دیتا ہے، جوڑ لگا دیتا ہے، آنکھ جڑ جاتی ہے جہاں تھی، لگانے کے بعد میرے پاک نبی اپنی زخمی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ میرے قتادہ کی آنکھ کو اتنا خوبصورت کر دے، مدینے میں ایسی آنکھ کسی کی خوبصورت نہ ہو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میرے پاک نبی کے ہاتھوں سے آپریشن ہوا، مدینے میں جتنی خوبصورت حضرت قتادہ کی آنکھ تھی کسی اور